اچھا مفتی صاحب، انہوں نے دوسرا سوال یہ پوچھا تھا کہ اچھا میں ایک سوال ویسے ہی کر لوں، یہ ویسی میں نے ایک بات کہہ دی، کیا یہ قربانی پر جو آدمی لایا ہے اس کا خود ذبح کرنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے اس لیے کہ مجھے تو وہ خون برداشت نہیں ہوتا نا، وہ تکلیف میں تو نہیں دیکھا. کوئی ضرور نہیں ہے، جو کرنا چاہے اس سے کروا سکتے ہیں، جس کو کرنا آتا ہے کسی غیر کو کہہ کے اس کے ذریعے بھی کروا سکتے ہیں. مطلب قربانی صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا چلیے بہن لگے ہاتھوں آپ کے سوال کا جواب بھی ہو گیا. اچھا ان کا بہن نازیہ کا دوسرا سوال تھا کہ میرے کوئی صاحب یہ کہہ کے وصیت کر کے مرے کہ مجھے میرے وطن میں دفن کیا جائے. اب ان کے وطن پہنچانا جو ہے بڑا مسئلہ ہے، تو کیا اس وصیت پر عمل کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں یہ وصیت کوئی ضروری نہیں ہے اس پہ عمل کرنا، اگر کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ تو کر دی جائے اس پہ عمل، ورنہ کوئی ایسی ضروریات میں سے نہیں ہے یہ وصیت. اور بہتر افضل تو یہی ہوتا ہے کہ جہاں پہ انسان کو فوراً سے پہلے پیشتر جو دفن کیا جائے. حدیث کریمہ بھی آتا ہے کہ اہلی 3 کاموں میں جلدی کی جائے. مردہ اس میں سے ایک یہ بھی جب مردہ جب کوئی مر جائے تو اس کو فوراً جو ہے دفن کیا جائے. اچھا اچھا یہ انڈیا سے ہمارے ساتھ مونا ہے، ان سے بات کر لیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی مونا بہن کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ سب کیسے ہیں بھائی؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. جی بھائی. جی جی میرے سوال یہ تھے کہ میرے شوہر اور ان کی قربانی ساتھ ساتھ میری اور میرے 3 بچوں کی بھی دیتے ہیں. تو شروع میں ہم دونوں ہی دیا کرتے تھے، اب مالی حالت ہماری الحمدللہ اچھی ہے تو اسی حساب سے اب 3 بچوں کی بھی دیتے ہیں. کہ میں جاننا یہ چاہ رہی تھی کہ یہ 3 بچوں کی جو ہم دیتے ہیں وہ جائز ہے یا صحیح ہے؟ بچے آپ کے بالغ ہیں؟ نہیں جی چھوٹے ہیں میرے. چھوٹے بچے ہیں. اچھا چلیے. اور 12 سال کا ایک 10 ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے والد صاحب ہیں جن کی بہت ساری پراپرٹی ہے، تو وہ اپنی پراپرٹی میں سے کچھ چنندہ حصہ ہمیں دینا چاہ رہے ہیں. کتنا؟ وہ اپنا حساب نہیں بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا میں دوں گا اتنا ہی لینا ہے. اچھا پر شرعی اس کا کیا احکام کیا ہے اس کے، اور لڑکیوں کے لیے کتنا % ملے گا؟ اچھا میری اور ایک بہن ہے. جی جی ٹھیک ہے بات کرتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ طارق صاحب ہیں سیال کوٹ سے، ذرا ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم طارق صاحب. وعلیکم السلام مفتی صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ کہ جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ شکر اللہ کا. جی میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ وراثت کے بارے میں، مطلب اگر بیٹی والد سے پہلے فوت ہو جاتی ہے تو ان کی جو وراثت ہے اس میں بیٹی کے شیئر، اگر بیٹی کے یعنی اولاد ہے تو وہ پہلے فوت ہو گئی والد سے، ان کو وراثت سے مطلب شیئر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ بیٹی کو؟ بیٹی کی اولاد کو؟ بیٹی کی اولاد کو. اچھا ٹھیک ہے بات کرتے ہیں. چلیے سوالات مجھ سے سب زیادہ ہو گئے ہیں، تو ذرا پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے کہ زکوٰۃ ہم نے زکوٰۃ نکالی اور ہم کسی کو دینا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں خطرہ یہ ہے کہ اگر اس کو زکوٰۃ دیں گے تو یہ لٹا دے گا، صحیح سے خرچ نہیں کرے گا، تو کیا ماہانہ راشن اس کے گھر میں اس زکوٰۃ سے ڈلوایا جا سکتا ہے؟ یہ طریقہ صحیح ہے؟ دیکھیں یہ طریقہ کار بہرحال ایک اعتبار سے درست نظر آتا ہے کہ وہ ضائع نہ ہو جائے. ایک منٹ ذرا بریک لے لیتے ہیں، میں اس پہ 1-2 سوال اور کرنا چاہتا ہوں. ایک چھوٹا سا وقفہ لے کر آتے ہیں، پھر ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں. مانگتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم. بات یہ ہو رہی تھی کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے کیا بجائے اس کے کہ یکمشت اسے پیسے دے دیے جائیں، کیا ماہانہ راشن ڈلوایا جا سکتا ہے؟ جبکہ زکوٰۃ کے بارے میں مفتی صاحب یہ کہ اسے مالک بنانا ضروری ہے. مالک بنانا ضروری ہے. پھر اگر راشن ڈلوا دیں گے مالک تو ہو ہی جائے گا، لیکن بات یہ کہ زکوٰۃ کو فوراً دینا چاہیے. بلا وجہ انسان تاخیر کرتا تو گنہگار ہوتا ہے. تو اب یہ اس ایک آدمی کے لیے اپنی اسٹریٹجی اس طرح سے بنا رہے ہیں کہ زکوٰۃ ان کی پورے سال میں ادا ہوگی، تو اس طرح سے گنہگار ہوں گے زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرنے کی وجہ سے. تو اب اگر اس کی مدد کرنا چاہتی ہیں اس طریقے سے ہی، تو یہ اپنے آئندہ سال کی پیشگی زکوٰۃ جو ہے اسے قسطیں باندھیں، اس کی قسطیں باندھ دیں. یہ فوری طور پر پیدا کر دیں. اچھا مطلب ایڈوانس کی قسطیں باندھی جا سکتی ہیں. جی. یہ ایک اچھا طریقہ ہے. مطلب ایک آج کل اصل میں کچھ مفتی ہو یہ گیا ہے کہ اب وہ زکوٰۃ کے مستحقین تو ہیں، لیکن ماشاءاللہ موبائل بھی ہے ان کے پاس، اب وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے کارڈ بھی ڈلواتے ہیں، خوب فون بھی استعمال کرتے، تو آدمی ہوتا ہے کہ یار یہ لوگ ادھر ادھر خرچ کر دیں گے، چلو کم از کم کھا پی تو لیں گے نا. ہاں نہیں، اس میں یہ پیشگی کر لیں. اگلے سال کی جو زکوٰۃ ادا کرنی ہے وہ پہلے سے ادا کریں تاکہ تاخیر کا گناہ نہ آئے.
اچھا چلیے بہن یہ بات بالکل کلیئر ہوئی. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو طواف زیارت جو ہے اس کے طواف زیارت کے فوراً بعد لوٹنا ہوتا ہے, جی جی, کیا درمیان میں کچھ دیر ہوٹل میں وقفہ کیا جا سکتا ہے, آرام کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں آرام کرنے میں کوئی گناہ تو نہیں ہے اس میں, اور انسان کر بھی سکتا ہے آرام, لیکن وہ ایام وہ ٹائم جو ہے نا مینا میں گزارنے میں سب سے زیادہ افضل ہے, کیونکہ وہ سنت ہے اس وقت وہ مکہ میں گزارنے کے مقابلے میں وہیں پہ زیادہ ثواب ہے, تو وہیں جا کے آرام کر لینا چاہیے نا. ہاں کر تو سکتا ہے مکہ شریف میں بھی, لیکن جہاں تک افضلیت کی بات ہے تو مینا شریف میں آتی ہے. اچھا میں ذرا ایک کالر سے بات کر لوں اپنے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, خیریت؟ جی سید احمد صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کو تو میں دیکھتا ہی رہتا ہوں, تو آپ کو کیا پوچھوں گا آپ کیسے ہیں؟ دیکھ لیں میں ویسا ہی ہوں. ماشاءاللہ سے پرسنالٹی بڑھتی جا رہی ہے. بڑھتی جا رہی ہے گھٹتی جا رہی ہے؟ بڑھتی جا رہی ہے. اچھا ارشاد. میں مختصر تھا میں خالی یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ لوگ یہ قربانی نیت کی بات کر رہے ہیں مفتی صاحب, ٹھیک ہے نا, 1200 روپے نا ہر آدمی خرچہ کر سکتا ہے. کتنے؟ مطلب جو حصے چلتے ہیں قربانی کے, جی حصہ لیتے ہیں نا بڑے جانور, ہر انسان چاہے وہ قرض دار ہو یا بغیر قرضے کے ہو, وہ حصہ لے کے قربانی کا فائدہ اٹھا سکتا ہے, انسٹیڈ آف گیٹنگ انٹو پروس اینڈ کونس. میں رائٹ اور رانگ؟ جی. اگر آپ کو واقعی میں اگر آپ اسلام کے وفادار ہیں تو آپ حصہ لے سکتا ہے ہر آدمی. ہاں چلو بس ٹھیک ہے, ان کا نظریہ ہے. چلیے ٹھیک ہے بات کرتے ہیں. اچھا جی یہ اچھا ان کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں ہے. جی جی. اچھا چلیے بات کرتے ہیں. اچھا مفتی صاحب کوئٹہ سے ہماری بہن نے پوچھا تھا کہ ان کے پاس 2 لاکھ روپے کے قریب سونا ہے اور ان کا پینشن پہ گزارا ہوتا ہے, تو کیا وہ سونا بیچ کر قربانی کر سکتی ہیں؟ دیکھیں قربانی کر سکتی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ تو ادھار لے کے بھی کر سکتے ہیں. ہاں قربانی ان پہ واجب ہے یا نہیں ہے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہو گیا. اگر ان کے پاس صرف سونا ہی ہے, اس کے علاوہ حاجت یا اصلیہ سے زائد کوئی چیز نہیں ہے, تو پھر تو کیونکہ نصاب صرف سونے میں دیکھا جائے تو مکمل نہیں ہوتا. لیکن اگر ضرورت سے زائد یا چاندی کی تھوڑی سی مقدار, ایک انگوٹھی صحیح, یا یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں یا ضرورت سے زیادہ کچھ مال بھی پڑا ہوا, جیسے کپڑے ہوتے ہیں دیگر چیزیں ہوتی ہیں, تو اگر وہ ضرورت سے زیادہ ہے تو پھر ان کی قیمت ملائیں گے تو پھر تو قربانی ہو جائے گی. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, اگر سونا ہے 10 لاکھ روپے کا پڑا ہے اور باقی کچھ نہیں ہے پاس, جی تو نصاب نہیں ہوگا؟ 10 لاکھ میں تو نصاب بن جائے گا, کیونکہ 7.5 تولہ سونے کا نصاب بنتا ہے اور تقریباً 45,000 روپے تولہ کچھ چل رہا ہے سونا. تو اس میں تو پھر ان کا بن جائے گا. پتا نہیں وہ ابھی تو میں خیر نہیں بتا سکتا, وہ میں نے موبائل آف کر کے رکھا ہوا ہے. وہ ہمارے ایک دوست ہیں مفتی صاحب, وہ روزانہ جو ہے ابھی میں ریٹ بتا دیتا, ابھی خیر دیکھوں گا اگر موقع ملا تو, کہ وہ روزانہ جو ہے سونے کے, چاندی کے, زرکون کے ریٹ بتا کے اور بعد میں نصاب بھی بتاتے ہیں زکات کا. روزانہ بیچارے ان کا روٹین یہ ہے. مجھے بھی وہ میسج آتے ہیں, اللہ کو جزائے خیر دے. اچھا تو وہ روزانہ بتا دیتے ہیں زکات کتنی بنی, آج سونے کا ریٹ کیا ہو رہا تھا. خیر اتنا 7.5 تولے سونا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے, اور آج کل تو سونا دنیا بھر میں, ہمارے یہاں بھی بہت مہنگا ہے. بہرحال تو یہ قربانی تو اس طرح قربانی خالی سونے پہ نہیں ہوگی ان کی, یہ 2 لاکھ روپے کے سونے پہ تقریباً. اچھا یہ ہمارے علی بھائی تھے انڈیا سے, انہوں نے پوچھا تھا کہ حتیم میں عبادت جو ہے وہ طواف سے پہلے کرنی چاہیے, طواف کے بعد کرنی چاہیے؟ طواف کے دوران تو حتیم میں نہیں جا سکتے. ہاں دیکھیں یہ حتیم میں جو نماز وغیرہ ادا کی جاتی ہے اس کا براہ راست طواف سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں البتہ یہ کہ دوران طواف حتیم میں نہیں جائیں گے کیونکہ اس سے پھیرا پورا نہیں ہوگا. ہاں البتہ حتیم میں اگر آپ نماز ادا کرنا چاہتے ہیں یا بیٹھ کے ذکر و اذکار کرنا چاہتے ہیں تو طواف سے پہلے بھی کر سکتے ہیں, طواف کے بعد بھی کر سکتے ہیں, کوئی ممانعت کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. جی جی. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب کوئی صاحب محفل ہو رہی تھی, میلاد کی محفل تھی, اور وہاں جو بیان ہو رہا تھا اس میں ایک صاحب کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے یہ بتایا, کسی حدیث کا حوالہ دے کے بقول ان کے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی سوالی اگر بادشاہ بھی ہو اور وہ سوال کرے تو اسے ٹالا نہ جائے. کیا یہ صحیح درست ہے؟ دیکھیں ایسے روایت تو نہیں ہے, البتہ اتنا ضرور ہے کہ ام المومن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ ایک سوالی گھوڑے پہ سوار ہو کر آیا تھا, تو آپ نے اس کو بھی دیا, اس کو کھلایا اور اس کو اچھے طریقے سے کھلایا. تو دیکھیں وہ اس ٹائم کی بات ہے کہ جب لوگوں کو بھیک مانگنے کی عادت نہیں تھی, گداگری ایک پیشہ نہیں تھا. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بھئی جو بھی آ رہا ہے تو وہ یقیناً کوئی ضرورت مند ہوگا,
ورنہ بغیر ضرورت لوگوں کے لیے سوال کرنا ہی بہت زیادہ ان کی عزت نفس کے لیے بوجھ تھا. لیکن اس زمانے میں جبکہ لوگوں نے اس کو ایک ٹیکٹس بنا لیا، کمائی کا ایک ذریعہ بنا لیا، مستقل ایک پیشہ بن گیا ہے، تو اب زمانے کے اعتبار سے احکام بدل جاتے ہیں. تو اب ہم اگر ایسے لوگوں کو بھی بغیر پوچھ گچھ کر کے دیتے رہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کے گناہ کے کاموں پر مدد نہ کرو، تو اس کی زد میں آئیں گے ہم لوگ، پھر گناہگار ہوں گے. تو وہ جو بات درست ہے کہ اگر گھوڑے پہ بھی سوال کرنا آیا تھا اس زمانے میں تو اس کو دیا گیا، کیونکہ اس زمانے میں لوگ ضرورت کے بغیر سوال کرتے ہیں. سوال ضرورت آج تو پیشہ ہے، ٹیکنیک ہے، اور اس تو خیر بڑے تفصیلی پروگرام ہو چکے ہیں، میں مزید اس پہ کوئی بات کرنا نہیں چاہتا. اچھا، انڈیا سے بہن مونا نے پوچھا کہ میرے شوہر میری طرف سے اور میرے بچوں کی طرف، بچے چھوٹے ہیں، جی باقاعدہ قربانی دیتے ہیں اور وہ اچھے صاحب ثروت آدمی ہیں، وہ قربانی دیتے ہیں، تو کیا وہ قربانی ہو جاتی ہے بچوں کی طرف سے بھی اور ان کی طرف سے بھی؟ جی ہاں، اگر بچے نابالغ ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر بھی کر دے گئے ہیں تو ان کی طرف سے نفلی قربانی ہو جائے گی. البتہ ان کی بیوی بالغہ ہے تو ان سے پوچھ کے قربانی کرنی پڑے گی، تو بچوں کی طرف سے کریں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. اچھا، اگر بیوی کی طرف سے شوہر قربانی کرے تو ادا ہو جائے گی جبکہ بیوی خود بھی صاحب نصاب ہو؟ ہاں، اگر بیوی کے کہنے پہ کرتا ہے یا بیوی سے اجازت لے کے کرتا ہے تو پھر ادا ہو جائے گی. اچھا، یہ جو حصے داری کا نظام ہے اس میں مطلب ایک شخص ہے، مطلب فرض کیجئے کہ کچھ 4-5 بھائی ہیں، ایک بھائی نے اس میں گائے خرید لی اور وہ زیادہ مہنگی تھی اور اپنے شوق میں لایا کہ مجھے زیادہ اچھا مہنگا جانور جو ہے مجھے مل جانا چاہیے، باقی بھائی افورڈ نہیں کر سکتے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ باقی بھائیوں سے حصے کی رقم کم لے لی جائے اور ایک آدمی زیادہ ادا کر دے؟ اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی شرعی جائز ہے. البتہ اتنا ضرور ہے کہ ہر ایک کو کم از کم ایک پورا حصہ ضرور ملے. نہیں، حصہ تو پورا ملے گا، مطلب پیسوں میں کمی بیشی کر سکتے ہیں. ہاں، تو وہ تو آپ کی اپنی چیز ہے، جتنے میں چاہے بیچ دیں آپ. اچھا، یہ مطلب اس کی اجازت ہے، مطلب یہ تو نہیں ہے کہ 100% برابر حصے کی؟ نہیں، کوئی ضرور نہیں، پیسوں میں برابری کوئی ضروری نہیں ہے، حصے میں برابری. حصے میں برابری، حصہ کم از کم ایک ہونا ضروری ہے. اچھا، ایک سے کم اگر کسی کا بھی ہوا تو پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، کسی کی بھی نہیں ہوگی. جی. اچھا، یہ بتائیے، فرمائیے کہ علی صاحب نے نہیں، قرۃ العین ہے کراچی سے، قرۃ العین آپ کو بتا تو دیا تھا مفتی صاحب نے کہ وہ چھری، ذرا تفصیل سے ان کو بتا دیجیے، شاید یہ میری بات اس وقت نہیں سن سکی ہوں گی کہ وہ چھری کون پھیرے گا جانور پہ، اور چھری پھیرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، وہ تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ڈسکس کر لیں گے پوری تفصیل کے. اچھا، چلیے. البتہ کہ قربانی کے جانور چھری تو کوئی بھی پھیر سکتا ہے، کوئی بھی یعنی مسلمان ہو، ذبح جس کو کرنا آتا وہ پھر سکتا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی قربانی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. اچھا، تو ایک وقفہ لے لیتے پھر آ کے بات کرتے ہیں. مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. قربانی کیسی کرنی چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، جانور کیسے لٹانا چاہیے، کس کس کو وہاں ہونا چاہیے، حصے کیسے ہونا، یہ پروگرام انشاءاللہ اگلے اس میں کریں گے. ابھی تو ہم بات کریں، انڈیا سے بہن مونا نے پوچھا تھا کہ قربانی بچوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے تو وہ ادا ہو جائے گی. ان کا دوسرا سوال تھا کہ والد صاحب کے پاس بہت پراپرٹی ہے، 2 مہینے ہیں، والد صاحب کچھ پراپرٹی بغیر بتائے جو ہے وہ کسی کو یا اللہ کے نام پہ دینا چاہتے ہیں، گفٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بتا نہیں رہے، تو یہ کہہ رہی ہیں کہ کچھ حصہ وہ دینا چاہتے ہیں، تو کیا وہ دے سکتے ہیں اور کیا ان کے حصے اس میں سے متاثر ہوں گے؟ دیکھیں، زندگی میں ہر انسان اپنے مال کا مالک ہوتا ہے اور وہ جتنا چاہے جس کو چاہے دے سکتا ہے، اور چاہے اللہ کی راہ میں دینا چاہے تو اللہ کی راہ میں دے سکتا ہے. البتہ اس میں ایک احتیاط کی ضرورت ہے کہ انسان سارا ہی مال کسی کو نہ دے دے یا سارا ہی اللہ کی راہ میں نہ دے دے، کہ کہیں بعد میں جو ہے اعزاء اقربا جو وارث بننے جانے والے ہیں وہ لوگوں سے پھر مانگتے پھرے. تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. البتہ اگر کوئی کرنا چاہتا اپنی زندگی میں صدقہ وغیرہ تو یہ کہ تہائی مال میں وصیت کر دے یا اس سے زیادہ میں وصیت کر دے، یا مال بہت زیادہ ہے تو ٹھیک ہے، اپنے وارثین کے لیے بھی اچھا خاصا بچ جائے گا تو پھر آدھا مال ہی اس سے زیادہ بھی اپنا اللہ کی راہ میں دے سکتا ہے وہ، تو اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے شریعت میں. لیکن یہ ہے کہ پیچھے والوں کے لیے کچھ بچ جائے تاکہ کل کو اگر وہ محتاج ہوں تو لوگوں کے سامنے ان کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے.
اچھا، طارق صاحب نے پوچھا تھا سیال کوٹ سے کہ وراثت سے قبل بیٹی کا انتقال ہو گیا، مطلب باپ سے پہلے بیٹی کا انتقال ہو گیا، تو اب جو وراثت بٹے گی تو کیا بیٹی کی اولاد کو بھی ملے گی؟ دیکھیں، مرنے والے سے پہلے اگر اس کا بیٹا یا بیٹی کسی کا بھی انتقال ہو جائے یا جو بھی آئندہ وارث اس کے ہو سکتے ہیں